السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ اس وقت میرے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا ہے۔ آج میرا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا ایپیسوڈ دینے کا، اور میچ بھی ذہن سے نکلا ہوا تھا۔ شام کو یاد آیا کہ میچ ہے آج، تو ٹی وی لگا کر بیٹھی، لیکن سر میں اور بھی زیادہ درد ہونے لگا۔ پھر میں نے سوچا کہ ایپیسوڈ لکھتے ہیں، یہ دیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ سونا بیسٹ آپشن ہے، لیکن ابھی نیند سے بحال ہو رہی ہوں اور مجھ سے اسکرین کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا، تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون جیتا کون ہارا۔ میچ بھی نہیں دیکھ پائی میں آج، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو ہم آج کے ایپیسوڈ ذرا جلدی جلدی ریڈ کریں گے، کیونکہ سر میں میرے شدید قسم کا درد ہو رہا ہے اور میرا نہیں خیال کہ میں پورا پڑھ پاؤں گی۔ میں نے کیا پروف ریڈنگ کی ہے، کیا کیا ہے، مجھے خود بھی نہیں پتا۔ بس یہ ہے کہ آج کی قسط جیسی تیسی بھی ہے آپ لوگ قبول کریں۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ وحشت جنون، قسط نمبر 5، تحریر عریج شاہ۔ کھانے کی میز پر ہر طرح کے کھانے پیش کیے گئے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس چیز سے شروع کرے۔ اتنی ساری ورائٹیز کے کھانے تو شاید ہی کسی کے ولیمے پر بھی ملتے ہوں گے۔ یقیناً ان کے لیے اسپیشل اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ لوگ بہت مہمان نواز تھے۔ یہاں آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی اسے پتہ چلا تھا کہ امی جان بھی یہاں پہلی دفعہ ہی آئی ہوئی ہیں۔ انہیں بھی کوئی اندازہ نہ تھا کہ یہ سب کچھ اتنا شاندار ہونے والا ہے۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ ایام بہت زیادہ زمین و جائیداد کا مالک ہے، لیکن یہ سب کچھ انہیں دیکھنے کو آج ہی ملا تھا، جبکہ گاڑی میں ان کے حسرت بھرے انداز پر اسے لگا تھا کہ وہ یہاں بہت بار آئی ہیں، اور اس مہمان نوازی کا اندازہ انہیں بھی نہیں تھا۔ یہاں آ کر وہ خود ہکا بکا رہ گئی تھی۔ امی، کیا یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے؟ وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ تم پریشان مت ہو، کھانا کھاؤ اور چل کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اس کے بعد ایام شام تک آ جائے گا تو اس سے بھی ملاقات کریں گے۔ باقی جب تک یہاں ہیں ٹھیک سے رہتے ہیں، پھر تو ویسے بھی ہمیں واپس چلے جانا ہے۔ ساتھ کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان نہ ہو۔ اب بس وہ اسے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے منع کر رہی تھی، لیکن وہ کیسے نہ سوچتی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا ان کے لیے۔ اس نے تو کبھی زندگی میں یہ سب کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کتنے دن تک انہیں یہاں رہنا تھا۔ پریتی دادی، آپ یہ کھاؤ، یہ بہت یمی ہے، روہیتا فیوریٹ ہے۔ پریتی چاچی، آپ یہ کھاؤ، یہ بہت یمی ہے، یہ روہی کا فیوریٹ ہے۔ وہ نہ جانے کیا اٹھا کر اس کے لبوں کے قریب لے آئی تھی۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں سے اسے اپنے منہ میں اس چیز کو لے کر بے ساختہ مسکرا دی تھی، کیونکہ وہ سچ میں بہت میٹھا اور مزیدار تھا۔ واؤ، یہ تو سچ میں بہت یمی ہے۔ روحی کی چوائس تو کمال ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے چٹا چٹ روحی کے دونوں گالوں کو چوما جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ دادی، آپ یہیں پل رک جاؤ نا میرے پاس، میں آپ تو ایسی مزے مزے تے ڈش تھانے تو دوں گی۔ چاچی، آپ ہمیشہ کے لیے یہیں رک جاؤ نا میرے پاس، میں آپ کو روز ایسے مزے مزے کی ڈش کھانے کے لیے دیا کروں گی۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دی تھی۔ کیوں بیٹا، آپ کی ماما کہاں ہیں؟ اس نے بے ساختہ ہی سوال پوچھ لیا تھا۔ ماما کیا ہوتا ہے؟ ماما کیا ہوتا ہے؟ اس کا انداز معصومیت لیے ہوئے تھا۔ اس کے سوال پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سوال کا کیا جواب دے بھلا؟ ارے کیوں بچی کو کنفیوز کر رہی ہو؟ ایام نے منع کر رکھا ہے نا۔ وہ
وہ نہ تو خود کبھی اس کی ماں کا نام لیتا ہے اور نہ ہی اس گھر میں رہنے والے ملازم لیتے ہیں، اسی لیے تم بھی یہ ذکر دوبارہ مت کرنا، اگر اس کی ساس نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ بچی اب تک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اس سے جواب کی امید رکھتی تھی، جب اچانک کسی کی گمبھیر آواز میں سلام گونجا۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا، جبکہ روحی بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی، جس کے لیے وہ دونوں باہیں پھیلائے مسکرا رہا تھا۔ بابا دانی، یہ ماما کیا ہوتا ہے؟ دادی کہہ رہی تھی کہ آپ دی ماما ادھر ہیں۔ بابا جانی، یہ ماما کیا ہوتا ہے؟ چاچی کہہ رہی تھی کہ آپ کی ماما کدھر ہیں۔ اس نے ہیر کا پوچھا سوال اس کے سامنے دہرایا تو وہ نگاہیں جھکا گئی، کیونکہ ابھی تو اس کی ساس نے اسے منع کیا تھا کہ اسے روحی سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ بیٹا، آپ کی ماما ہے ہی نہیں، جیسے آپ کے بابا جانی کی کوئی بہن نہیں ہے تو آپ کی پھپھو نہیں، جیسے آپ کے بابا جانی کے بابا نہیں ہیں تو آپ کے دادا نہیں، بالکل ویسے ہی آپ کی ماما بھی نہیں ہے۔ اس نے اس کی معصومیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھایا تھا، اور پھر آ کر امی جان سے ان کا حال پوچھنے لگا۔ اللہ پاک کا شکر ہے بیٹا، ہم تو خیریت سے یہاں پہنچ آئے تھے۔ تمہیں سعد نے بتا ہی دیا ہوگا ہم پر آنے والی اس مصیبت کے بارے میں اب تمہیں ہم کیا بتائیں؟ اصل میں وہ جی چاچی جان، لیکن سعد نے تو مجھے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ سعد کی مسز علاقہ دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اسے یہاں بھیج رہا ہے، اور خود اپنے کسی کام کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے باہر جانے والا ہے۔ اس نے تو مجھے کسی مصیبت یا پریشانی کے بارے میں نہیں بتایا، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، جبکہ چاچی کی تو آنکھیں ہی پھیل گئی۔ مطلب ان کے بیٹے نے آدھی ادھوری بات بتا رکھی تھی۔ ارے ہاں بیٹا، اصل میں وہ چلا گیا کام کے سلسلے میں کہیں باہر، تو پہلے تو ہم نے سوچا کہ ہم دونوں ماں بیٹی گھر پر ہی رہ لیں گی، لیکن پھر اس نے کہا کہ اسے علاقہ دیکھنے کا شوق ہے، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، اس کے شوہر کو تو کوئی ہوش ہی نہیں، چلا گیا کام کے چکر میں، اس کی بیوی کی کوئی اہمیت ہی نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ہی لے آتی ہوں، انہوں نے بڑی مشکل سے بات بناتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہلکا سا سر ہلا کر مسکرا دیا۔ جی چاچی جان، یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، نوکر آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں گے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ میں نے ڈرائیور کو کہہ دیا ہے، وہ آپ کو گھمانے لے جائے گا، آپ لوگ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، آپ کو یہاں دیکھنے کے لیے بہت سارے تاریخی مقامات ملیں گے، یقیناً آپ لوگوں کو کافی لطف اندوز ہوں گے۔ میں پوری کوشش کروں گا آپ کی مہمان نوازی کرنے کی، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی کمی پیشی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، میں ذرا مصروف ہوں ان دنوں پارٹی کے کاموں میں۔ اس نے ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس کی ساری باتیں چاچی سے ہو رہی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف صرف اسے سن رہی تھی۔ اس کا انداز بہت گہرا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی میں بہت سارے امتحانوں کا سامنا کیا ہو، جیسے بہت کچھ دیکھ رکھا ہو، سمجھا ہو، جانا ہو۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے۔ اس کی بیٹی اپنی ماں کے وجود سے بھی واقف نہ تھی، جس کا مطلب صاف تھا، یقیناً اس کی طلاق ہو چکی تھی، یا اس کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن اگر وہ مر چکی ہوتی تو کہیں نہ کہیں اس کی یادوں میں زندہ ہوتی۔ اس کے وجود کو ہی اس کی بیٹی کی نظروں سے دور کر دیا گیا تھا، مطلب صاف تھا کہ اس کی طلاق ہو چکی تھی۔ روحی سارا دن یہاں اکیلی گھر پر رہتی ہے کیا؟ چاچی جان نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اکیلی تو نہیں ہوتی چاچی جان، سارا دن ملازم اس کے آس پاس ہی ہوتے ہیں، اور پھر شام کو میں بھی آ جاتا ہوں۔
میں سوچ رہا ہوں کہ مزید 2-3 مہینوں میں اسے کسی اچھے سے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دوں گا۔ صرف 3 ماہ میں یہ 2 سال کی ہو جائے گی۔ یہی عمر ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور ماشاء اللہ سے یہ بہت اچھی طریقے سے غور کر رہی ہے۔ روحی میری جان، اسکول جانا ہے نا آپ نے؟ وہ اسے گود میں بٹھائے پوچھنے لگا تھا، اور اس کے سوال پر اس نے زور شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ یش بابا دانی، میں اور ٹویٹی دونوں اسکول جائیں گے۔ یس بابا جانی، میں اور ٹویٹی دونوں اسکول جائیں گے، اس نے اپنے ہاتھ میں موجود اپنے ٹویٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بس پھر دیکھا آپ نے، میری بیٹی تیار ہے اسکول جانے کے لیے، اس نے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے ان سے کہا تو وہ مسکرا دی تھی، کہ ہیر مسکرا بھی نہ سکی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو اسکول بھیجنے کے بارے میں وہ سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ بہت چھوٹی سی تھی، ابھی اسے سمجھ ہی کیا تھی؟ اسکول اتنے چھوٹے بچوں کے لیے بوجھ تھا۔ 3-3.5 سال، یہ عمر اس کی نظر میں کسی بھی بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے بالکل صحیح تھی، لیکن 2 سال، وہ 2 سال کی بھی نہیں تھی۔ یہ سارا دن اسکول کیسے رہے گی انجان لوگوں کے بیچ؟ اسے ابھی وقت چاہیے۔ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیسے اس کی زبان میں حرکت ہوئی۔ نہیں، انجان لوگ نہیں ہوں گے، مس تانیہ ہوں گی، اس نے پیچھے کھڑی ملازمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو انہیں ان کے روم تک چھوڑ کر آئی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اسکول والے میرا نہیں خیال کہ کسی بچے کے ساتھ کسی کو آنے دیتے ہیں، اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا۔ جس اسکول میں میری بیٹی جائے گی، وہاں اس کے ملازم اس کے ساتھ جائیں گے۔ میں اپنی بیٹی کو کسی دوسرے تیسرے کے آسرے پر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ انہی لوگوں کے ساتھ رہے گی جن کی اسے عادت ہے، وہ بے فکر انداز میں بولا، جبکہ اس کی بات کا مطلب وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے کسی ایسے اسکول میں ایڈمیشن دلوانے والا تھا جس میں اس کے ملازم ہر وقت اس کی بچی کے ساتھ رہیں۔ اس نے نوٹ کیا تھا، اس گھر کے ملازموں کا رویہ روحی کے ساتھ بہت زیادہ محبت بھرا تھا۔ یہ سب لوگ ہر وقت روحی کے آگے پیچھے لگے رہتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو حکم کی طرح مانتے تھے۔ یہ سچ تھا کہ انہیں تنخواہ مل رہی تھی اس کام کے لیے بھی۔ دادی، آپ تو فلاور دیکھنے ہیں؟ بابا دانی تے دادن میں بہت سارے فلاورز ہیں، ہم شام تو وہاں جاتے ہیں۔ آئے میں آپ تو وہاں لے چلتی ہوں۔ چاچی، آپ کو فلاورز دیکھنے ہیں؟ بابا کے گارڈن میں بہت سارے فلاورز ہیں، ہم روز شام کو وہاں جاتے ہیں۔ آئے میں آپ کو وہاں لے چلتی ہوں۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ روحی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ایک نظر اجازت طلب نظروں سے ایام کی طرف دیکھا، جو بظاہر کھانا کھانے میں مصروف تھا، لیکن یقیناً اسے پتہ تھا وہ بنا اجازت کے اس کے گارڈن کی طرف ہرگز نہیں جا سکتی۔ ہاں، آپ اسے لے جائیں، لیکن دھیان رکھیے گا روحی کوئی پھول توڑ نہ دے۔ مجھے پھولوں کے مرجھانے سے نفرت ہے، اور روحی اکثر پھول توڑ دیتی ہے۔ روحی نہیں توڑتی، ٹویٹی توڑتا ہے، گندا بچہ۔ روحی نہیں توڑتی، ٹویٹی توڑتا ہے، گندا بچہ۔ اس نے ساتھ ہی الزام کے ایک زوردار ہاتھ اس کے منہ پر دے مارا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہاں موجود سارے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بڑی ہوشیاری سے اس نے ٹویٹی پر الزام ڈالتے ہوئے اسے سزا بھی دے دی تھی۔ ہاں، میری روحی بہت سمجھدار ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرے گی، ساری غلطی اس ٹویٹی کی ہے۔ لیکن آپ دھیان رکھیے گا، اس نے نام تو نہیں لیا، لیکن مخاطب اسے ہی کیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کی طرف لے جانے لگے، جب اسے مس تانیہ اپنے پیچھے آتی نظر آئی۔ یقیناً وہ ایک انجان پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اور اپنی بیٹی سے شاید وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔
ایم سوری، سر نے کہا ہے کہ روحی کا ٹویٹی بہت زیادہ شرارتی ہے، آپ اس کے ساتھ جائیں، اسی لیے مجھے آپ کے پیچھے آنا پڑا۔ وہ اس کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ روحی نے ایک بار پھر سے ٹویٹی کو گھور کر دیکھا، جیسے اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہی ہو۔ باغ بے حد خوبصورت تھا۔ یہاں ہر نسل، ہر رنگ کے پودے موجود تھے۔ ہر رنگ کے پودوں سے بھرے ہوئے اس باغ میں جہاں جہاں نظر دہراؤ، وہاں ہر طرح کا پودا اسے نظر آ رہا تھا۔ یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اتنی خوبصورتی کہیں پر نہیں دیکھی تھی۔ کچھ پودے زمین پر لگے ہوئے تھے، جبکہ کچھ بڑے بڑے گملوں میں، اور صفائی اس حد تک کی گئی تھی کہ کوئی سوکھا پتا ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ میم، یہاں کی صفائی سر خود کرتے ہیں، اس طرف ملازموں کا آنا جانا بھی سر نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ سر کو ہرگز پسند نہیں اس طرف کسی کا آنا جانا ہو۔ سر نے الگ الگ ملکوں سے الگ الگ پودے منگوائے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک پودا تو اتنا خوبصورت ہے کہ انتہا نہیں، لیکن اگر اسے چھو لیا جائے تو وہ مر جاتا ہے اور پھر زندگی میں کبھی بھی نہیں کھلتا، وہ پوری طرح سوکھ جاتا ہے۔ ہم بہت دور سے اسے دیکھتے ہیں۔ میرا تو تقریباً یہاں 3 دفعہ ہی آنا ہوا، میں آج ہی 4تھی دفعہ یہاں آئی ہوں۔ ہمیشہ باہر سے ہی چلی جاتی ہوں، لیکن دوسرے ملازموں سے اکثر اس نیا پودے کے بارے میں سر کی جنونیت کا سنا ہے۔ وہ اپنے پودے کے لیے اتنے دیوانے ہیں کہ اس جگہ کو کیا بتاؤں۔ اکثر یہاں آگے اکیلے بیٹھتے ہیں اور روحی میڈم کو یہاں آنے کے لیے بھی منع کر دیتے ہیں، لیکن یہ کسی کی نہیں سنتی اور یہاں آ جاتی ہیں۔ شکر ہے خدا کا، اب تک ان کی نظر اس پودے پر نہیں پڑی۔ پتہ نہیں سر کتنے میں وہ لے کر آئے ہیں، لیکن انفارمیشن کے مطابق ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ پودا سر نے ایک میٹنگ کے بدلے میں لیا تھا۔ کوئی آدمی تھا جو سر سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اور اس ملاقات کے بدلے وہ سر کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار تھا، لیکن سر نے کچھ بھی لینے کے بجائے اسے وہ پودا دینے کی شرط رکھی، اور وہ آدمی اتنا زیادہ پریشان ہو گیا کہ اس بات کا جواب اس نے 3 ماہ کے بعد دیا۔ 3 ماہ کے بعد اس نے اپنے آپ کو یہ پودا دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے، اس نسل کے 6 ہی پودے اس دنیا میں ہیں، جن میں سے ایک پودا سر کے پاس ہے، اور سر اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مس تانیہ، وہ والا پودا کون سا ہے؟ مس تانیہ، وہ والا پودا کون سا ہے؟ وہ حیرانگی سے سن رہی تھی جب اسے روحی کی آواز سنائی دی۔ اس کے سیریس انداز نے ان دونوں کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی نہ بتاتی کہ وہ پودا کون سا ہے، کیونکہ روحی کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ اس کا باپ اس سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے۔ یہ محبت لفظ اسے صرف اپنے نام کے ساتھ پسند تھا، اور اس بات کا ان سب کو ہی اندازہ تھا۔ مجھے بالکل نہیں پتا روحی میم کہ وہ والا پودا کون سا ہے۔ اگر پتا ہوتا تو آپ کو ضرور بتاتی، تانیہ اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے انداز سے جھوٹ کو وہ صاف پکڑ چکی تھی۔ چلو روحی بیٹا، اب واپس چلتے ہیں، وہ روحی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا ارادہ نہ تھا وہاں رہنے کا، اصل میں اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اس پودے کے آس پاس سے گزر ہی نہ جائے۔ وہ ہرگز کسی کا نقصان نہیں چاہتی تھی، اور وہ پودا اس آدمی کے لیے کتنا خاص تھا، اس بات کا احساس اسے ہو چکا تھا۔ الے، آپ نے تو ابھی فلاور دیکھے ہی نہیں، آئیں یہ والا فلاور دیکھیں، ریڈ کلر کا۔ ارے آپ نے تو ابھی فلاورز دیکھے ہی نہیں، ادھر آئیں، یہ والا فلاور دیکھیں، ریڈ کلر کا۔ وہ ایک پرپل کلر کے فلاور کو اسے دکھاتے ہوئے
اسے ریڈ کہہ رہی تھی۔ یہ ریڈ نہیں، پرپل کلر کا ہے۔ روز ہے، مس تانیہ نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا تو روحی نے اسے گھور کر دیکھا۔ سوری میڈم، ریڈ کلر کی ہی ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے گھورنے پر مس تانیہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں تانیہ، یہ ریڈ نہیں پرپل ہے، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ روحی بیٹا ادھر آؤ، یہ والا کلر ریڈ ہے۔ اس نے روحی کا ہاتھ تھام کر اسے ایک ریڈ روز کے قریب لا کر کھڑا کیا تھا۔ اگر کوئی آپ کی غلط چیز کو درست کرتا ہے تو اسے برا نہیں سمجھتے، بلکہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور اگلی دفعہ خود کو کچھ غلط کہنے سے روکتے ہیں۔ جب آپ اسکول میں جاؤ گی نا تو وہاں بہت سارے بچے ہوں گے، اور جب ٹیچر آپ سے پوچھیں گی نا کہ پرپل کلر کون سا ہے اور ریڈ کلر کون سا ہے، تب آپ کو صحیح بتانا پڑے گا، ورنہ کوئی دوسرا بچہ اگر صحیح بتا دے گا تو وہ آپ سے جیت جائے گا، اور پھر سب اس کو ونر بولیں گے اور ٹیچر کہیں گے روحی کو تو ٹھیک سے کچھ بھی نہیں آتا، تو پھر روحی سیڈ ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم روحی کو ابھی سے سب ٹھیک ٹھیک بتائیں گے، اوکے؟ اب روحی بتائے گی کہ ریڈ کلر پرپل کلر کون سا ہے اور ریڈ کلر کون سا ہے۔ اس نے بہت محبت سے اسے سمجھاتے ہوئے اپنے گھیرے میں لیا تھا، جبکہ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے روحی اب ٹھیک کلر کو پہچان کر بتانے لگی۔ یہ ہوئی نا بات میری شہزادی والی۔ اچانک ہی کسی نے روحی کو اس کی گود سے اٹھا لیا تھا۔ آواز پہچانتے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ کب سے یہاں کھڑا انہیں سن رہا تھا۔ یس بابا جانی، روحی تو شب آتا ہے۔ یس بابا جانی، روحی کو سب پتہ ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس سے باتوں میں مصروف ہو گیا اور وہ مس تانیہ کے ساتھ واپس گھر کی طرف آ گئی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ قسم سے شدید قسم کا درد ہو رہا ہے، اب میں ایک سیکنڈ اور نہیں جاگ سکتی، تو میں اس کو اپلوڈنگ پہ لگا رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔